بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ایوب بیگ مرزا صاحب موجود ہیں پرسنل ٹاک کے ایپیسوڈ میں۔ اچھا بیگ صاحب، پچھلی دفعہ ہم نے مشرف صاحب کے زمانے تک پہنچے تھے اور ان کا جو ماشاءاللہ لگا تھا وہاں تک ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا وہ ماشاءاللہ تاریخی طور پر دیکھیں تو آخری ماشاءاللہ ثابت ہوا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تک جی ابھی تک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے عوامی شعور اس حد تک پہنچ گیا کہ اب اس طرح کا ماشاءاللہ پاسبل نہیں ہے، تو ایسا آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً ان سب چیزوں کی یہ سب وجوہات بھی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، عوامی شعور ہے، یہ سب کچھ بھی ہے، لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد مشرف سے، اگرچہ مشرف کو کوئی باقاعدہ سزا تو نہیں ہو سکی، لیکن مشرف کا جو حشر ہوا ہے وہ جس طرح در بدر ہوا ہے، وہ جس طرح اپنے ہی ملک پاکستان میں آنے میں ناکام ہوا ہے، اور جس طرح اس وقت کی اگرچہ آرمی قیادت جو تھی اس کے مشرف کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ آرمی کے چیف جو تھا وہ بھی ناکام ہوا ہے کہ مشرف کو سلامتی کے ساتھ دوبارہ ملک میں واپس لے آئے۔ اور مشرف کو جو آپ نے دیکھا کہ بیچارہ فوت ہو گیا، بعد جو بھی تھا مسلمان تھا، اللہ اس کو معاف کرے، ہمارے اس کے ساتھ اختلافات سیاسی مذہبی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن باہر انسان تھا، مسلمان تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ بڑی پریشانی کی حالت میں مرا ہے۔ وجہ اب جو سامنے آئی ہے، جو چیز ماشاء اللہ کو سب سے زیادہ اب روکے گی، وہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ لگانا، کور کمانڈرز کو آرمی چیف کا اس بات پہ راضی کر لینا، یعنی سب ہی کا راضی ہو جانا کہ مارشل لگا دیا جائے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اصل میں آرمی چیف کے لیے یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے لیے یہ اب بڑا مشکل ہو گیا کہ اب وہ واپس کیسے جائے، آ گیا سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، بالآخر اس نے جانا ہے نا واپسی کا راستہ کوئی نظر نہیں آتا کہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر آ کر واپس کیسے جائے، کیسے وہ واپس جائے کہ وہ سلامت بھی رہے، اس کی زندگی بھی سلامت رہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی نہ قائم ہو وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ یہ آنے کا راستہ ہے، اصل میں صحیح بات ہے، اس کے جانے کا راستہ کوئی نہیں۔ یہ سب سے اہم بات ثابت ہوگی اب مارشل نہ لگنے کی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، یہ کس حد تک بگڑتی ہے، کس حد تک معاملات خراب جاتے ہیں، یہ معاملات اس حد تک خراب جا سکتے ہیں کہ مارشل لگنے سے پہلے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ہوتا ہے نا مارشل لگا اور نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ نے اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دے دیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس قدر پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور جس طرح آگے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ کوئی مارشل ایڈمنسٹریٹر خود یا عدلیہ خود کہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہونی چاہیے جس سے ملک کی سلامتی جو ہے وہ یقینی ہو جائے، اور اس کا کوئی بھی ماورائے آئین اس کا حل نکال لیا جائے۔ تو یہ صورت اب ہو سکتی ہے، کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آئین توڑ کر اب نہیں آئے گا، اب یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک مشترکہ عدالت کے سامنے صورتحال پیش ہو کہ پاکستان کے حال اس طرح ہو گیا کہ کوئی شخصیت، کوئی جماعت ایک سے جماعت نہیں سنبھال سکتی، لہٰذا کوئی ماورائے آئین کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب اجازت عدالت کی طرف دے دی جائے گی تو پھر اس کا واپسی جو ہے، جو بھی بیٹھے گا پھر کرسی پہ، اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، وگرنہ بڑی مشکل ہے۔ ویسے پچھلے سال کے بارے میں کچھ باتیں سننے کو آتی ہیں کہ جی شاید کوئی ماشاء اللہ لگنے لگا تھا جب خان صاحب کو نکالا ہے، تو اس طرح کے نہیں، میرا خیال ہے قطعی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، سب کو مشرف کا انجام نظر آ رہا تھا، جس طرح مشرف بھاگتا پھر رہا۔ دیکھیے امریکہ مشرف کو لایا، کتنے دھوم دھام سے لایا، لیکن یہ امریکہ کا بھی یہ رویہ اور ہونا بھی چاہیے۔ مشرف یہ سمجھتا تھا کہ اب امریکہ مجھے بچائے گا بھی، لیکن امریکہ نے تو اس کی طرف منہ بھی نہیں کیا کہ تم کون ہو، کیسے ہو، کس طرح ہو، دیکھا بھی نہیں۔ اور امریکہ ہمیشہ یہی کرے گا، وہ لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جائے شہنشاہ ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں تو یہ جو امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں جب حکمران، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ امریکہ ٹائم پہ اس طرح دیکھیے یہ اقتدار کی لالچ ایسی شے ہے،
ایسے ہے کہ وقتی طور پر آنکھوں پہ انسان کے پٹی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے امریکہ، یہ مشرف بھی سمجھتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے ایک بیان دیا تھا، میں ایک ایسا پاکستان کا صدر ہوں جو جب چاہے ٹیلی فون اٹھائے اور بش کے ساتھ، بش سے مراد ہے امریکن صدر کے ساتھ بات کر لے. تو یہ بڑی کوئی فخر کی بات تھی کہ جب چاہوں ٹیلی فون اٹھا لوں، بات کر لوں. تو اس کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ بش کا یہ امریکہ کے صدر کا میرے بغیر گزارا ہی نہیں. وہ وقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا بیگ صاحب، یہ آئین شکنی والا معاملہ اب نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آئین کے ذریعے ہی کوئی رستہ یا عدلیہ کے ذریعے ہی کوئی رستہ شاید نکلے. تو اس میں جو عدلیہ کی بحالی کی جو تحریک چلی تھی، اس کا بھی کوئی آپ رول سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اب نسبتاً ایک پاور کے طور پر سامنے آئی ہوئی ہے اور اسی کے ذریعے ہی اب کچھ کرنا پڑے گا؟ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ڈاکٹر صاحب ہیں، واقعہ تو کچھ ہے، لیکن کچھ زیادہ اثرات نہیں ہے. جو عدلیہ کی تحریک کا بھی جو معاملہ بعد میں نکلا ہے، وہ یہ نکلا ہے کہ در حقیقت وہ امریکہ نے ایک مشرف کے خلاف ایک تحریک چلوائی تھی. اب امریکہ مشرف سے تنگ آ چکا تھا. اب امریکہ نے جتنا مشرف سے کام لینا تھا لے چکا تھا، اس کو نکلوانا چاہتا تھا، تو اس نے عدلیہ کی تحریک کی پشت پر ہاتھ رکھا. لیکن بہرحال اس سے کچھ یہ پوزیشن ہوئی ہے کہ عدلیہ کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے کسی نہ کسی حاصل میں. وہ مضبوطی نیگیٹو سینس میں بھی حاصل ہوئی ہے، صرف پازیٹیو سینس میں نہیں حاصل ہوئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عدلیہ کو اب گزشتہ مارشل لاؤں کے اتنے تانے مل چکے ہیں نظریہ ضرورت کے حوالے سے کہ جی یہ تو جج ہیں، ان کو تو جب چاہو کوئی مارشل ایڈمنسٹر جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے. اتنے تانے سن چکے ہیں کہ عدلیہ اب مزید تانے سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب کسی مارشل لا نے، اب کسی چیف مارشل یعنی کسی فوجی نے آئین شکنی کر کے عدلیہ کی مرضی کے بغیر اگر کوئی قدم اٹھایا تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ اس کو کسی بھی نظریے کے تحت، کسی نظریہ ضرورت کے تحت اس کو آشیرواد حاصل نہیں ہو سکے گی عدلیہ کی. اب عدلیہ اس کو اور یہ آرمی چیف جانتے ہیں. یہی وجہ ہے نا، باجوے کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مارشل لا لگا دے، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اب کی عدلیہ جو ہے وہ اس پر مہر تصدیق نہیں ثبت کرے گی، نہیں کرے، کیونکہ اب عدلیہ جو ہے نا ساری بدنامی پھر عدلیہ کو آ جاتی ہے، ساری باتیں عدلیہ پہ آ جاتی ہیں کہ عدلیہ لوگوں کو دیتی ہے. لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اب عدلیہ نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی ماورائے آئین قدم ہوا تو وہ اس پر مہر تصدیق نہیں ثبت کرے گی. اسی لیے یہ دیکھیں جتنے حالات آج خراب ہوئے ہیں، مشرف کے ماشاء اللہ کے، تو اس سے 1/100 بھی حالات نہیں خراب ہوئے تھے. ملک بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ذاتی مسئلہ بنا تھا. لیکن اس وقت اگر مارشل لا لگنا ہوتا تو اس سے زیادہ مواقف جو ہے حالات اور کیا ہو سکتے تھے جو اتنا ہوئے ہیں کہ صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں، مرکز صوبہ لڑ رہے ہیں، اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ بدترین انداز میں گتھم گتھا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس سے زیادہ آئیڈیل کوئی وقت نہیں تھا. لیکن نہ مارشل لا لگا ہے نہ لگے گا، اور مجھے اب بھی توقع ہے کہ مارشل لا کے کوئی امکانات نہیں ہیں، یعنی عدلیہ مارشل لا کے بغیر ہی معاملات کو سدھار لے گی شاید انشاءاللہ. اچھا بیگ صاحب، جو ابھی امریکہ کی بات آ رہی تھی مشرف صاحب کے حوالے سے، امریکی جنگ میں مشرف صاحب کا حصہ لینا یہ تو ہم سب کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے. لیکن میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کو چاہیے تھا غیرت کا مظاہرہ کرتے، کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے اور بڑے ہم تانے دیتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے مطالبات کیے، انہوں نے سارے ہی مان لیے. میرا پوائنٹ یہ ہے، اگر فرض کریں جو امریکہ کے سامنے ڈٹ جاتے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ مشکل ہے فرض کرنا، لیکن اگر فرض کریں وہ ایسا کر لیتے، تو آپ کا کیا خیال ہے ساری عوام کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں امریکہ کی طرف سے، ہمارا پورا ریاستی ڈھانچہ جس طرح اس پریشر کو فیس کرنا پڑتا اسے، کیا وہ کرتا یا الٹیمیٹلی پھر مشرف کو اکیلا چھوڑ کے دوڑ دیتے؟ دیکھیں مشرف نے جو کچھ کیا اس کا میرا عام لوگوں کی نسبت میرے خیالات مختلف ہیں. اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ مشرف نے جو کچھ آغاز میں کیا، ایک تو یہ بات مصدقہ نہیں ہے کہ مشرف نے ایک ہی ٹیلی فون پہ مشرف بالکل بدل گیا. میری اطلاعات کے مطابق مشرف نے جب امریکہ نے دباؤ ڈالا تو مشرف نے چائنا سے رابطہ کیا، مشرف نے چائنا سے کوئی مدد کی. اس وقت تک کی صورتحال یہ تھی کہ افغان طالبان سے یا اسلامائزیشن سے چائنا بھی پریشان تھا. چائنا بھی اس علاقے میں نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے بھی سنکیانگ کا مسئلہ وہاں درپیش تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا. تو اس زمانے کے جو طالبان تھے وہ تھے بھی بڑے مختلف قسم کے طالبان. دیکھیں میرے خیال کے مطابق چائنا نے بڑی بری طرح شٹ اپ کال دی مشرف کو، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو امریکہ کہتا ہے کرو.
اور وہ بالکل سامنے آنے کو تیار نہیں ہوا چائنا۔ اصل میں بات یہ کیا ہے کہ مشرف نے کوئی غلطیاں دو ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، جب اس نے امریکہ کی بات مانی تو بغیر کسی سودے بازی کے مان لی، اسے بارگیننگ کوئی نہیں کی، اسے اس پر بارگیننگ کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ یہ مصر نے بارگیننگ کی تھی جب ان کی جنگ ہوئی تھی، جب اسرائیل کے ساتھ ان کا معاملہ پڑا تھا تو مصر نے بڑی زبردست بارگیننگ کی تھی امریکہ کے ساتھ، اپنے سارے قرضے معاف کروا لیے تھے۔ ایک تو مشرف نے کوئی بارگیننگ نہیں کی اور بالکل سرنڈر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو مان لیتا ہوں، جب اسے چائنا کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی خاص طور پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میری رائے ہے، یہ غلط ہو سکتی ہے کہ واقعتاً اس نے ایک ہی ٹیلی فون پہ کیا ہو، لیکن مجھے ایسی بات لگتی نہیں ہے۔ اس نے ایک کوشش کی لیکن اس نے دیکھا کہ امریکہ بہت طاقتور ہے اور چائنا اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو اور ہمیں ہماری پشت پناہی کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے، تو اس نے پھر گرے۔ ایک تو غلطی کی اس نے یہ کہ بغیر کسی بارگیننگ کے معاملہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے، ایک تو غلطی کی۔ دوسری غلطی اس غلطی کہہ لیجئے، یہ اس لالچ اور ہوس سے اقتدار کا معاملہ ہے کہ جب آپ نے امریکہ کو کہہ دیا کہ جی آپ کریں افغانستان میں جو کرنا چاہتے ہیں، ایک پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ بارگیننگ نہیں کی۔ دوسرا پھر اس کو چاہیے تھا، بڑا آسان مسئلہ تھا اس وقت کہ جب امریکہ اپنی فوجیں لے آیا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ امریکہ مشرف کو دباتا رہا، پیچھے دھکیلتا رہا، پاکستان میں اور افغانستان میں اپنے مفادات کے حوالے سے مشرف کو دھکیلتا رہا، اور مشرف جو ہے پسپا ہوتا چلا گیا، ہر نیا ان کا مطالبہ تسلیم کرتا چلا گیا، ان کو ایئر بیسز دے دیے وغیرہ وغیرہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر مشرف پاکستان کے ساتھ مخلص تھا، اگر مشرف امت مسلمہ کے ساتھ مخلص تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ جب امریکہ اپنی خاموشی اختیار کرتا، غیر جانبداری اختیار کرتا، امریکہ کو آنے دیتا، امریکہ جب آ جاتا نا تو پھر چاہیے تھا مشرف کو بالکل اباؤٹ ٹرن جسے کہتے ہیں نا اپنا بدل لیتا۔ اب ان کی فوجیں افغانستان میں آ گئی ہیں، اب ان سے کیا بات کرتا کہ اگر تم نے میرے یہ مطالبات نہ منظور کیے تو تمہاری جو افغانستان میں فوجیں ہیں یہ ان کا مستقبل جو تاریک ہو جائے گا، وہ ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، کیونکہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ آپ کے آنے سے راضی نہیں۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی تھی، لیکن اب آپ وہ کریں جو میں کہتا ہوں، جو پاکستان کہتا ہے۔ اس کی بجائے اس نے پسپا ہوتا گیا، یعنی اپنے پیچ پہ کھلاتا بجائے اس کے کہ خود ان کے پیچ پہ کھیلا۔ ہاں، اس کو پسپا ہوتا گیا، ان کے مطالبے مانتا گیا۔ کیوں؟ لالچ تھا کہ وہ سمجھتا تھا یہی ہمارے ہر مارشل آرٹ منسٹر کی یا ہماری ہر اس حکومت کی جو امریکہ کی پشت پناہی پر معاملات کر رہی ہے اس کی غلطی ہوتی ہے، عوام میں جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ امریکہ میرا دوست ہے، وہ سمجھتی ہے امریکہ پاکستان کا دوست ہے، لہٰذا جو امریکہ کر رہا ہے اس کا ساتھ دو۔ امریکہ وقتی طور پر اپنے مفادات کے تحت کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے تھا، مشرف کے لیے بڑا آسان کام تھا کہ جب اس کی فوجیں یہاں کو 1,00,000 سوا لاکھ فوج آ گئی تھی تو اس کو کہتا بھائی یہ ہے مطالبات میرے، آپ اس طرح کریں، یہ کریں، اس طرح کریں، اس طرح نہ کریں، وگرنہ آپ کی یہ 1,00,000 فوج اندر آ گئی ہے نا، اس کی جانیں جو ہے نا وہ خطرے میں ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کو بلیک میل کر کے اس سے فائدہ سے، اس کا کام تھا کہ اب امریکہ کو بلیک میل کرتا کہ تمہاری اب تو یہاں آ گئی ہیں۔ کیا کرتا امریکہ؟ پاکستان کو تباہ کر دیتا، ہرگز تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پاکستان کی جغرافی لحاظ سے، پاکستان کی پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کا محتاج تھا، اسے پاکستان کی باتیں ماننا پڑنا تھی، وگرنہ یہ ہے کہ ادھر سے روس پھر اڑ جاتا، ادھر سے انڈیا ہوتا تو امریکہ کہاں جاتا، اور چائنا بھی اڑ جاتا۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی، یہ غلطی کی مشرف۔ اوکے، کی کیوں؟ ایسا نہیں کہ وہ سمجھتا نہیں تھا میرا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، میں امریکہ مجھے قیامت تک صدر بنا دے گا، میرے آنے والی نسلوں کو بنا دے گا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ امریکہ اس کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے۔ ویسے بیسم اگر خود وہ نہ بھی امریکہ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی اب یہ کرے، فرض کریں عوام کے اندر سے کوئی ایسی تحریک سامنے آ جاتی ہے، اٹھا دیتا، مطلب ان کے سامنے ایسا امپریشن ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ پریشر ہے، عوام ساری ایسے ہے، ویسے ہمیں ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ان کسی نہ کسی طرح انگیج کرتا انہیں۔ اچھا، لیکن بیسم میرا اصل کویسچن یہ تھا کہ اگر فرض کریں امریکہ ان کے خلاف لڑ جاتا تو کیا عوام الناس اس پریشر کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی؟ کیا ریاستی ڈھانچہ، اکیلا مشرف تو نہیں تھا نا، پورا ریاستی ڈھانچہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار تھا؟
میرا خیال ہے کہ اگر مشرف تمام سیاسی جماعتوں خاص طور پر اسلامی جماعتوں کو اعتماد میں لیتا تو وہ کھڑا ہو سکتا تھا. ایسا آپ نے دیکھا ہمارا جو ایئر چیف تھا، ہمارا جو اس وقت کا ایئر چیف تھا، جسے مشرف نے بقول شخص سے بقول قاضی حسین احمد بلکہ کہہ رہے ہیں بقول قاضی حسین احمد کے، جسے مشرف نے 3 دن کے لیے قید کر دیا تھا. جب اس نے اس ایئر بیسز دینے سے انکار کیا، اس وقت کے ایئر چیف جو بھی تھے انہوں نے ان کا تعلق لاہور سے تھا ان کا، اور انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور مشرف کو کہا کہ میں کسی صورت نہیں دوں گا اپنے ایئر بیسز. اس پر بقول قاضی حسین احمد کی. اور واقعتاً ایک بات یہ کہ 3 دن تک تو وہ رہا، اس کا نام نشانی تھا کہ ہمارا ایئر چیف ہے کہاں. ایک بات ہی پھر آپ کو پتا ہے اسی ایئر چیف کو بیوی سمیت ہوائی حادثے میں مروا دیا گیا تھا. حادثہ کیا ہوتا، کہنے والے کہتے ہیں جب وہ اڑا ہے تو امریکہ نے اپنے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے انجن کو جام کر دیا، ہوائی جہاز کے انجن کا وہ ایک پتھر کی طرح نیچے آ گرا ہوائی جہاز، اور وہ اپنی بیوی سمیت ہلاک ہو گئے. لیکن صاحب دیکھیں نا، یہیں سے بات پھر یہاں آتی ہے. ایک تو ہے نا اسلامی جماعتوں کا، وہ تو ویسے ہی امریکہ مخالف بیانیہ تو عوام میں بکتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ آج کی صورتحال دیکھیں، میرا اس وارث میں تو آج سے ریلیٹڈ ہے نا، آج بھی پبلک میں تو اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہے اور بیانیہ بکتا ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ریاستی ڈھانچہ جس نے سب کچھ فیس کرنا ہوتا ہے الٹیمیٹلی، کیا وہ تو آج اس قابل تھا؟ یا آخر رجیم چینج والا پھر معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر اگر وہ اس قابل ہی ہوتا کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے والی بات ہوتی تو پھر تب کیوں نہ تھی؟ جب ذاتی مفادات، جب ذاتی لالچ جب بیچ میں آ جائے نا تو پھر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بیڑا غرق، پھر ہوتا ہے کام خراب. آپ کو معلوم ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب یہ جو ہوئی ہے رجیم چینج ہوئی ہے، اس میں ابھی رجیم چینج نہیں ہوئی تھی اور عمران خان رخ کر رہا تھا چائنا کی طرف، اور باجوہ نے یہ بات بہت مشہور ہوئی ہے، سامنے آئی ہے کہ باجوہ نے کہا آپ چائنا سے کیا لیں گے، چائنا کے پاس ہے کیا، آپ کیا ہمارے بچے، یہ الفاظ ہیں باجوہ کے اور بڑے عام ہوئے ہیں، کیا ہمارے بچے چائنا میں تعلیم حاصل کریں گے، کیا ہم اپنے بچوں کو چائنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے، کیا آپ کی جو ساری ایلیٹ ہے وہ اس بات پر رضامند ہو جائے گی کہ ان کے بچے بجائے امریکہ کے چائنا جائیں؟ تو یہ ہے ذاتی لالچ. نہیں، میرا اصل کوشچن ہے کہ کیا ہماری ایلیٹ اس قابل ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو چیزیں ظاہر ہوئی اس سے تو نہیں لگتا کہ ظاہر ہے، لیکن اگر انہیں شاید مزید مار پڑے اور کوئی بندہ آ جائے ایسا جو واقعتاً انہیں بتائے کہ اصل صورتحال کیا ہے، تو عین ممکن ہے، کیونکہ عوام بہرحال امریکہ کے خلاف نے دیکھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو پرو تحریک انصاف یا پرو عمران اتنا رجحان ہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے. بالکل ہے، موجودہ حکومت کی قیمتوں کے حوالے سے ناکامی اور ان کی معاشی پالیسی کی ناکامی ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے جس دن عمران خان باہر نکلا تھا اقتدار سے، اس پہلے دن کون سی مہنگائی ہو گئی تھی، دوسرے ہی دن عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور بغیر عمران کے کال کے نکل آئی. اور عمران کے مطابق اگر وہ سچ بول رہا ہے تو کہ میں نے اچانک موبائل دیکھا تو مجھے معلوم ہوا پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور میں بیٹھا گھر میں بیوی کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا. میرے لیے یہ حیرت، یہ نہیں عمران کے لیے بھی انیکسپیکٹڈ تھا. وہ تو کہتا تھا میں بالکل اکیلا رہا. وہ جب باہر نکلا اس نے کہا ہے کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ تو وہ اس کو بھی توڑ لے، کوئی اب میرے ساتھ نہیں ہے. یہ تو عمران کی پوزیشن تھی. پرو نہیں، اینٹی امریکہ عوام کا ہمارے رجحان ہے. عوام اصل بات کو عوام سمجھتی ہے کہ امریکہ جتنی مرضی مدد کرے، جتنا مرضی اسلحہ دے، جسے کہتے ہیں نا بیچ کی بات یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. اور وہ کیوں دشمن ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ اسرائیل کی وجہ سے ہمارا دشمن ہے، وہ انڈیا کی وجہ سے ہمارا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایک اسلامی ایٹمی ملک جو ہے وہ مستحکم ہو جائے معاشی اور سیاسی لحاظ سے، اور کل کو اس کی ایٹمی قوت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو. یا میں کہتا ہوں مستحکم ہونا تو اور بات ہے، مطلب یہ کہ اس کا امریکہ کے جنگل سے نکل کر کسی اور کے ہی جنگل میں چلے جانا بھی اسے اس طرح قبول نہیں ہے نا. یہ چائنا یا رشیا کی طرف چلے جانا بھی اسے اس طرح قبول. ابھی ریسنٹلی جو بات آ رہی ہے کہ چائنا کے جو قرضے ہم نے دینے ہیں وہ امریکہ کو بڑے پریشان کر رہے ہیں. امریکہ چائنا نے قرضہ لینا ہے ہم سے
ہم نے قرضہ دینا ہے. امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن امریکہ کو رات کو نیند نہیں آ رہی کہ پاکستان نے قرضہ دینا ہے چائنا کا, یہ بڑا خطرناک ہوگا. اس قدر محبت ہو گئی ہے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ. اصل میں وہ چاہتا تو ہے کہ مقروض رہے, سب کچھ رہے, لیکن میرا مقروض رہیں, مفلوج رہیں, لیکن میرے سامنے پھر جس طرح میں ان کو چاہوں استعمال کرو, جس طرح چاہتے. اور کیا ہے اس وقت امریکہ کی خواہش کیا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان انتہائی کمزور ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایشیا میں وہ ہندوستان کی, بھارت کی بالادستی قبول کر لے. بھارت کی بالادستی قبول کر کے پھر وہ دونوں مل کر چائنا کے گراؤ میں میرا ساتھ دیں. اچھا, جس طرح میں نے پوچھا تھا کیا جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں بڑے, ہمارے لیڈر, ہم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی ہمارا سگا نہیں ہو سکتا. اسی طرح میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا امریکہ کی یہ جو خواہش جو بھی آپ نے بیان کی ہے, امریکہ کو یہ پتہ نہیں کہ ہم اس کے 100 دفعہ بھی غلام ہو جائیں, ہم بھارت کی بالادستی کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی بڑا, ہمیں اگر فرض کریں, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارا کوئی بڑا ہے ٹی وی پر بیان دیتا ہے کہ جی امریکہ جو بہت طاقتور ہے, ہمیں اس کے سامنے مجبوری ہے یہ وہ, شاید ہم کو بات اس کی سنیں کہ واقعی یار سپر پاور ہے. کون بندہ اس بات کی جرت کرے گا کہ وہ ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے گا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ملنا ہے, انڈیا کے سامنے میں نیوا پڑنا ہے اور چائنا کے خلاف ہونا ہے؟ یہ بڑی illogical سی بات ہے, امپوسیبل سی بات ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف کی, اور اس وقت جب نواز شریف حکمران تھا, اس وقت کی جو آرمی قیادت تھی نا, ان کا اختلاف کیا تھا؟ ان کا اختلاف یہی تھا کہ ان کی نواز شریف کی خواہش تھی کہ ہم بھارت کی بالادستی قبول کر لیں. وہ صاف صاف الفاظ میں نہیں کہتے تھے, لیکن مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان آرمی نے بھارت کے جاسوس کلبھوشن کو گرفتار کیا ہے, تو اصولی طور پر تو اس وقت جو حکومت تھی اور حکومت تھی نواز شریف کی, تو ان کو اس بات کو بڑا سراہنا چاہیے تھا, بڑی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایک بھارت کے ایک جاسوس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. تو لیکن یہ کہ انہوں نے تو جب تک وہ برسر اقتدار رہے ہیں, بلکہ آج تک بھی انہوں نے اس کا نام نہیں لیا, اپنی زبان مبارک سے اس کا نام نہیں نکالا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے بڑے تھے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جاسوس خدا نہ خواستہ پاکستان کا بھارت پکڑ لیتا کہ وہ بھارت کی سرزمین پہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مودی نے اس کو پنجرے میں بند کرنا تھا اور اپنے ساتھ جہاز میں گھمانا تھا ساری دنیا میں. مثال کے طور پر کیا ہو, اپنے ساتھ جہاز میں گھمانا تھا. یہ ہے وہ بندہ ہم نے پاکستان کا پکڑا ہے, یہ ہے وہ جاسوس جو ہم نے پاکستان. لیکن ہمارے ہاں بار بار کہنے کے باوجود نواز شریف ان کا نام لینے سے یوں شرماتا رہا ہے جیسے کوئی منگیتر اپنے ہونے والے خامد کا نام لینے سے شرماتی ہے. اس طرح سے نام ہی لیتا باوجود کے, اور آج تک اس بات کو سراہا نہیں ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی صورت پاکستان کے بھارت سے تعلقات بگاڑنے کے حق میں نہیں, بگاڑنے کے نہیں بلکہ تعلقات ہر صورت میں اچھا کرنے کے حق میں تھے. اب دیکھیے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. اس سے پہلے ہی نواز شریف 2016 میں, اس وقت بھی نواز شریف تھا, پاکستان کے ایک بحریہ کا ہیلی کاپٹر انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر گرا دیا. 16 سیلز مین ہمارے شہید ہو گئے. اپنا کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا نواز شریف کی حکومت نے, کوئی قدم نہیں اٹھایا. بس زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ وہ جو ICJ نہیں ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, وہاں ایک درخواست دے دی, اور انڈیا نے اس کا کیا جواب دیا؟ انڈیا نے اس کا جواب دیا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم دو ملکوں کے درمیان معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو دیکھنے والے. سوال جواب دیا. دیکھیے انٹرنیشنل جسٹس کا, کورٹ آف جسٹس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ کوئی معاملہ اس کے سامنے آئے تو اگر ایک فریق اس کو حصہ مان سے انکار کر دے نا, وہ نہیں سنتے. لیکن جب دونوں فریق مان جائیں نا, پھر سنتے ہیں. کلبھوشن کے معاملے میں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. ایک تو نواز شریف نے براہ راست قدم کوئی نہ اٹھایا, لیکن پھر بھی یہ کہ منع کرنے کے باوجود اس معاملے کو ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے. ہمارا وہاں لے جانا نہیں بنتا تھا, ہمارا کہنا بنتا تھا یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے, ہم اس کا خود فیصلہ کریں گے. لیکن جب ہم ہی خود لے گئے تو انڈیا کے لیے بڑی خوشی کا معاملہ تھا, وہ فوراً مان گیا, کیس وہاں چل گیا, وہ چلتا رہے گا کیس. اب ہمیں وہاں ثابت کرنا ہے, اب ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی شدید ہے کہ اس کیس کو نواز شریف کے دور میں بڑا ڈھیلا لڑا گیا, بڑا ایزی لے کر لڑا گیا, جس سے انڈیا کی پوزیشن
مضبوط ہوئے. تو بعد میں جب حکومت بدلی ہے تو وکیل بدلا گیا, سارے حالات بدلے گئے, تو اس کی پوزیشن مضبوط ہوئی. پھر ہمیں آئین میں اپنے قانون میں تبدیلی کرنا پڑی اس کو سزا دینے کے لیے. لیکن ابھی تک دیکھیں بھارت اس جاسوس کے معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ یا تو پاکستان اس کو رہا کر دے اور میں اس کو لے آؤں اپنے پاس, یا پاکستان اس کو سزائے موت جلد از جلد دے دے, اس کو رکھے نا, اس کو رکھے نا. اس کو رکھے جانے سے بھارت کی بدنامی ہوتی ہے اور بھارت کے کئی راز کھلتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اس سے معلوم ہوئی ہوتا ہے کہ ایکچولی ہماری یہ جو نون جماعت کی قیادت تھی وہ اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اگر بھارت ہم پر اس حوالے سے حاوی آتا ہے کہ امریکہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن ویسے یہاں دو سوال بنتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ ہم عام طور پہ سنتے آئے ہیں کہ فارن پالیسی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت بھاری کردار ہوتا ہے اور سیاسی قائدین جو ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے کسی طرح ڈرائیو نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات اس کے خلاف تھوڑی سی جاتی ہے. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے, اگر فرض کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کلیش اسی بنیاد پر تھا اور یہ ایک وجہ تھی نواز شریف صاحب کو اتروانے اور پھر وہاں تک پہنچانے میں جہاں تک کہ وہ پہنچے ہیں, تو پھر کوشچن یہ بنتا ہے کہ اب اچانک سے کیا ہوا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو؟ اگر اتنا لمبا انہوں نے اپنی ملک کی خاطر قربانی دی, ایک لیڈر نواز شریف صاحب کو انہوں نے سائڈ پر کرنا پڑا, تو یہ اب کیا کیا سارا کچھ؟ پھر عرض کروں گا, پھر اپنی پرانی بات دہراؤں گا کہ جب ہمارے ذاتی اور اقتدار کے مفادات ملوث ہوتے ہیں نا, آ جاتے ہیں نا بیچ میں, تو ہمیں قوم, قومیت, ملک سب بھول جاتا ہے. جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ آپ کو چائنا میں کیا ملا ہے, آپ کو تو چائنا جو اسلحہ امریکہ کے پاس ہے, جس طرح اسلحہ امریکہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, جس طرح امریکہ میں آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں, جس طرح امریکہ میں آپ کے بچوں کے پڑھنے سے ان کا مستقبل روشن ہوگا, چائنا میں کیا ملے گا آپ کو؟ تو یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے پلٹا کھا لیا. اس اسٹیبلشمنٹ نے دو طرفہ, ایک تو وہ نواز شریف کی طرف ہو گئی اور دوسری طرف وہ امریکہ, یعنی وہی پٹی پڑھ لی اس نے, اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ رجیم چینج کا معاملہ کر دیا. جب امریکہ کی جنگ میں مشرف صاحب نے جانے کا فیصلہ کیا, اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کو جب علماء مشائخ کے ایک وفد کے ساتھ مشرف صاحب کے سامنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا, تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا بانگ دہل جو ہے وہ اس کے سامنے حق بات کہی کہ تم غلط کر رہے ہو اور اس طرح تو اس طرح. اس واقعے کی کچھ پرسنل تفصیلات آپ کے علم میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ساری تفصیلات خاص میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کے تب آپ میں عرض کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو جب یہ کال آئی اور ڈاکٹر صاحب وہاں گئے تو بڑی ہی افسوس کی بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ علماء جو وہاں بلائے گئے تھے, پتہ نہیں کس بھول میں اس نے ڈاکٹر صاحب کو بلا لیا, تو تمام علماء جو تھے نا ان کی اکثریت کہہ رہی تھی آپ نے بہت اچھا قدم کیا, آپ نے بہت صحیح قدم اٹھایا, پاکستان کو بچا لیا, اس وقت اصل کام پاکستان کو بچانا تھا. لیکن جب پاکستان جب ڈاکٹر صاحب کی باری آئی, اور ڈاکٹر صاحب کی باری آئی بالکل آخر میں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب مشرف کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ سے بات چلی, اور جب آخر میں بات آئی ڈاکٹر صاحب تک, اور ڈاکٹر صاحب کے اس وقت ہاتھ میں اکثر وہ عصائے موسیٰ تو نہیں کہنا چاہیے, اپنے ہاتھ میں کا سہارا رکھتے تھے. تو ڈاکٹر نے آپ کو اپنے گفتگو اس سے شروع کی اور غصے سے کی اور بڑے زوردار انداز میں کی, اور مشرف کی پالیسی کو اس کے منہ پر زبردست تنقید کا نشانہ بنایا, اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو عصا تھا نا وہ بار بار زمین پر مارتے تھے, بار بار غصے سے زمین پر مارتے تھے. اس پر بعد میں تاثر دیا جو میں نے سنا ہے مشرف نے کہ جس طرح وہ اپنا ساتھ زمین پر زور زور سے مار رہے تھے, اور جس طرح بات کرتے ہوئے ان کی رگیں اس نے لفظ استعمال کیا, ان کی رگیں پھول رہی تھی. مجھے یہ خدشہ تھا کوئی اور قدم نہ اٹھا لے, تو میرے لیے وہ بڑا مطلب عجیب سا تھا, اسے بالکل پسند نہ آیا تھا. اچھا, تو دیکھ صاحب باقی سارے جو علماء تھے وہاں ان ساروں کا مطلب کہ اوپینین میں نے عرض کیا نا, کوئی مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں, لیکن اکثر نے بلا واسطہ یا بال واسطہ مشرف کے جو ہے نا قدم کی تائید کی. صحیح. اچھا, تو بیگ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مذہبی لوگوں میں سے ڈاکٹر صاحب نے کھل کر مخالفت کی, سیاسی لوگوں میں سے دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ تو بڑا ڈفرنٹ تھا. نون لیگ کو تو مشرف نے باہر نکالا ہوا تھا, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ تھا اس موقع پر کیا سٹانس تھا؟ مذہبی جماعتوں میں بھی ایسی بات نہیں تھی, ایک محاذ بنا تھا پاکستان افغانستان محاذ, اس طرح کو افغانستان تحفظ محاذ اس طرح کے نام سے محاذ بنا تھا. اس میں جماعت اسلامی تھی, اس میں JUI سین تھی خاص طور پر,
فضل الرحمان صاحب نہیں تھے؟ فضل الرحمان صاحب گروپ جو ہے کوئی اتنا واضح سامنے نہیں تھا، وہ اتنا واضح سامنے، لیکن سمیع اللہ گروپ بڑا واضح طور پر سامنے تھا، جماعت اسلامی تھی، تنظیم اسلامی تھی، انہوں سب نے مخالفت کی. میں نے خود کئی جلسوں سے خطاب کیا جو اینٹی مشرف مختلف چوکوں میں، لاہور کے مختلف بازاروں میں خطاب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ غلط کام ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اچھا مشرف کی پالیسی کیا تھی؟ وہ بقول لوگوں کے دروغ پر گردن راوی کہ وہ جو افغانستان تحفظ کونسل بنی تھی نا، وہ مشرف نے ہی بنوائی تھی. اچھا، مشرف نہیں بنوائی تھی، اور مشرف نے ہی شروع میں اپنے خلاف جو ہے بعض جماعتوں سے باتیں کروائی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کو دکھائے کہ مجھے یہاں بڑی مخالفت کا سامنا ہے، مجھے تمہاری زیادہ پشت پناہی کی، تمہاری زیادہ امداد کی ضرورت ہے پہلے. لیکن جب وہ ٹیمپو بن گیا نا اس کے خلاف، تو پھر مشرف ایک دم درمیان میں آ گیا اور اس نے سب کو روکا اور پکڑا. یہاں تک مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھی ایک رات جو ہے نا گھر سے باہر رہا تھا کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی تھی سب کی جنہوں نے حصہ لیا تھا، اور میں بڑا آگے تھا. میرے حال کم از کم میں نے کم از کم 1 درجن جلسوں سے تو خطاب کیا تھا لاہور میں مشرف کے خلاف. تو یعنی مشرف نے ہی اس کو شروع کیا، مشرف ہی اس کو ہونے دیا، چلنے دیا، اور پھر آگے جا کر جب دیکھا امریکہ کو دکھا دیا کہ تمہاری خاطر میں اتنی مخالفت مول لے رہا ہوں، تو پھر اس کے راستے میں. لیکن نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحب کا اس زمانے میں کیا وہ تو باہر تھے نا دونوں. لیکن کوئی تو پوائنٹ ہوگا نا، میڈیا میں کوئی تو اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوں گے. اس کے خلاف دیکھیں نواز شریف کا ایک بیان وہاں باہر سے آیا تھا کہ جو بہرحال آج وہ اون نہیں کرے گا. وہ یہ تھا کہ جو کچھ مشرف نے کیا امریکہ کو راستہ دینے کا، جو کچھ مشرف نے کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا. اچھا، یہ مشرف نواز شریف آج اس کو اون کرے اپنے اس بیان کو یا نہ کرے، اس کو دیا. اور پیپلز پارٹی تو اس حق میں تھی کہ افغانستان میں کیونکہ دہشت گرد آ گئے ہیں اس لیے امریکہ سے تعاون کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر پیپلز پارٹی کی جو ماضی کی روایت ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے، وہ افغان وار میں کسی کا حصہ بننے کے تو حق میں نہیں رہی. لیکن اس نے مخالفت نہیں کی تھی، مشرف کی مخالفت پیپلز پارٹی نے ہرگز نہیں کی. اچھا، سیاسی جماعتوں میں اگرچہ عمران خان صاحب جو آج تو بہت بڑے قداور لیڈر ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ اتنا ان کا پاپولیرٹی والا معاملہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آواز پھر بھی اٹھائی. تو سیاسی جماعتوں میں خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی جماعت تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال سیاسی جماعتوں میں سے کسی نے اس بات، سب نے یہی کہا کہ مشرف نے پاکستان کو بچا لیا ہے، مشرف نے پاکستان کو. سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جن میں جماعت اسلامی شامل تھی، جن میں اچھا جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی، سمیع اللہ گروپ وغیرہ، جن میں پھر اس کاز کے لیے تنظیم اسلامی بھی شامل رہی اور پیش رہی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ایسے موقع پر جو بھی لوگ افغان جو ایشو تھا اس کے اوپر آپ کے ہم خیال ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی رابطے وغیرہ کا معاملہ ہوا ہوگا، تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے جب خان صاحب کے پاس بھیجا تھا، عمران خان صاحب کے پاس، تو وہ بھی اسی زمانے کی بات ہے؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ مشترکہ قسم کے بیانات آ رہے تھے نا، کہ جس میں مشرف کی پالیسی پر تنقید اور امریکہ کو اس طرح پاکستان میں داخلے کے حوالے سے جو ایک کھلی چھوٹ دی گئی تھی اس پر تنقید ہو رہی تھی. ان میں اگر ڈاکٹر صاحب بڑے آگے تھے تو اس کے بعد اگرچہ عمران خان اس وقت اتنا مقبول اور اتنا پاپولر لیڈر نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی ڈٹ کر مخالفت کی تھی. عمران خان نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈٹ کر مخالفت کی تھی مشرف کی اور مشرف کے اقدامات کی، جس پر مجھے یاد ہے کہ مشرف نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا ہی از اے ٹیررسٹ وداؤٹ بیئرڈ. اچھا، ہی از اے ٹیررسٹ وداؤٹ بیئرڈ، یہ الفاظ ہے مشرف کے. داڑھی کے بغیر دہشت گرد، یہ دہشت گرد ہے اگرچہ داڑھی نہیں ہے. تو یعنی کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ کیونکہ وہ افغان طالبان کی حمایت کر رہا تھا، افغان ریزسٹنس کی حمایت کر رہا تھا، امریکہ کے خلاف امریکہ کی دخل اندازی کی مخالفت کر رہا تھا. تو جو امریکہ کی دخل اندازی افغانستان میں مخالفت کرے، جو ریزسٹ کرے، جو ہے اس کو دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا تھا. تو اس پر عمران خان کے خلاف بڑی سخت قدم اٹھایا. تو پھر انہی دور میں اس وقت کے چند سینئرز ہیں جس میں محترم ہمارے اظہر بختیار خلجی صاحب تھے، ہمارے سابق امیر عاقف سعید صاحب تھے،
میں تھا اور شاید ایک صاحب اور تھے. ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان سے جا کر ملو اور اسے کہو کہ اپنا موقف اس طرح پیش کرے کہ اس کو لوگ بالکل یہ نہ سمجھنے لگے کہ جیسے وہ افغان طالبان کا کوئی ترجمان ہے، طالبان خان جو کیونکہ طالبان. البتہ یہ کہ موقف درست ہے، اس موقف پر قائم رہے اور امریکہ کی مداخلت اور مشرف کی اعانت پر شدید تنقید کرے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو طالبانائزیشن ہو جائے گی. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے عمران کو بتایا کہ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی طالبانائزیشن سے بچنا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو طالبانائزیشن سے بچایا جائے، چلو بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. اس کا علاج ہے کہ پاکستان کو اسلامائز کر دیں، پاکستان طالبانائزیشن سے بچ جائے گا، سے بچ جائے گا. ہم نہیں کہتے طالبانائزیشن، ہم کہتے ہیں اسلام آئے. تو آپ اسلام لے آئے، پھر دیکھیے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، ان کا کیا رد عمل آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد سیاسی لیڈر تھا جس نے کھل کر امریکہ کی. لیکن بھائی صاحب ساتھ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے مشرف کے حق میں ریفرینڈم میں ووٹ دیا اور اس طرح کی باتیں. یہ تو اس سے غالباً پہلے کی بات ہے نا، ریفرینڈم کا معاملہ تو اس سے پہلے کا ہے. اصل میں جب مشرف آیا تو عمران خان اس وقت ایک مہم شروع کرنا چاہتا تھا، اینٹی نواز شریف، اینٹی زرداری، اینٹی یہ پرویز الہی جو آج کل ساتھی بنے ہوئے ہیں ان سب کے خلاف، یعنی کہ جو فیملی پولیٹکس کا پورا جو فیملی پولیٹکس اور لوٹ رہے تھے پاکستان کو، کرپشن کے حوالے سے لوٹ رہے تھے. تو وہ عمران خان نے اس حوالے سے اس کے حق میں بیان دیا کہ ان لوگوں سے، کیونکہ مشرف نے جو اپنا بتایا تھا نا 7 نکاتی یا 9 نکاتی اپنا ایجنڈا، اس میں ان سب کو یعنی کرپشن کی سزائیں دینے کی بات کی تھی اور کرپشن سے نجات کی بات کی تھی. اس پر اس نے حمایت کی تھی اور اس پر اس نے اس کو ووٹ بھی دیا تھا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں اس نے ووٹ دے کر غلطی کی تھی، نہیں دینا چاہیے تھا. ایک انلیجیٹیمیٹ کو حکمران کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ اس کی غلطی تھی. یعنی کہ اپنے ایک سٹانس اینٹی کرپشن سٹانس کے لیے ایک دوسری غلط چیز کو سپورٹ نہیں کرنا. یہ عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی، کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال وہ ایک جابر حکمران تھا، بہرحال اس نے زبردستی حکومت حاصل کی تھی، بہرحال اس نے آئین شکنی کی تھی. تو اس حوالے سے عمران کو کسی صورت اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں اپنے سیاسی حریفوں کو بچھاڑنے کے لیے اس نے ایک فوجی جرنیل کا. ویسا اعتدال جو ہے کہ آپ نے ایک چیز کے خلاف اگر آپ نے محاذ شروع کیا ہے، اس کی خاطر کسی دوسری غلط چیز کو قبول نہ کر لینا، یہ بڑا ایک اعتدال کی بات ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دیکھا نا، جب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، عمران خان یہ اس مقام پہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی بات ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں دیکھیں نا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب ڈاکٹر صاحب ان کے سامنے جب وہ شریعت کی باتیں کر رہے تھے، تب بھی ڈاکٹر صاحب نے ان کی اس انلیجٹمیٹ جو جابرانہ جو حکومت تھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. بالکل، حالانکہ وہ شریعت کی باتیں کر رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ سوچ سکتے تھے کہ چونکہ میں شریعت چاہتا ہوں اور یہ شریعت کی باتیں کر رہا ہے تو لہٰذا اس کی دوسری غلط بات کو میں چھوڑ دوں. نہیں، یہ عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس کو جو انہوں نے اپنا اس میں ووٹ ڈالا یا سپورٹ کیا. اچھا ویسے اب آخری سوال مشرف صاحب کے حوالے سے، جو ان کا ارلی جو پیریڈ ہے اس میں، کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبانائزیشن سے بچنا تو اسلامائزیشن نہیں آئے، لیکن معاملہ تو اس کے بالکل برعکس جا رہا تھا. ہم بالکل ہی جسے کہتے ہیں مغربی تہذیب کے جسے کہتے ہیں پوری طرح سجدہ ریز جو ہوئے تو مشرف کے زمانے میں ہوئے، بالخصوص جب میڈیا کا ایک دورہ شروع ہوا ہے. تو میڈیا کا جو معاملہ اس زمانے میں شروع ہوا ہے، جو پرائیویٹ جو چینلز ہیں یہ سب آئے، اس کے 2 اثرات ہوئے. ایک تو فحاشی اور یعنی والا معاملہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن دوسرا جو معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک سیاسی شعور آیا، لوگوں کو ایک سپیس ملی، بات کرنے کی آزادی ملی اور ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ عام ہو گئے. اس کے جو اثرات لانگ ٹرم پڑے ہیں ہم پر، جس پر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ دوبارہ آنے کے جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں آپ اور ڈاکٹر صاحب اور سب لوگ جب میڈیا کو دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ میڈیا آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ کی نظر اس کی صرف فحاشی والے پہلو پر تھی یا اس آزادی کے اس دوسرے پہلو پر بھی تھی؟ آپ کا سوال بڑا تفصیل طلب ہے اور بڑا اس کا تفصیلی جواب آنا چاہیے. اصل میں مشرف کیا کر رہا تھا؟ مشرف ایک دیکھیں ہمارے ہاں تصور ہے اور کسی حد تک کوئی ایسا غلط تصور نہیں ہے کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر، یورپ کی آشیرواد کے بغیر یہاں کوئی بندہ یا کوئی سیاسی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی. تو مشرف اس کے لیے یورپ کی اور امریکہ کی آشیرواد حاصل کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس نے اپنا جو پہلا انٹرویو پریس کو دیا تھا نا، تو اس میں اپنے 2 کتے جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، 2 بلے جو
کہ پلے کہتے ہیں اس کو، جو چھوٹے کتے ہوں، ان کا ہاتھ میں لیا تھا. کیا تھا مشرف؟ وہ میسج دے رہا تھا یورپ کو کہ میرا ذہن تمہارے ساتھ ملتا ہے. ملتا بھی تو تھا، ملتا تھا. اور نہیں، یہ بھی ملنا اور بات ہے، اس کا امپریشن دینا کہ میری اس سے حکومت مضبوط ہو جائے، کہ مجھے یورپ کی آشیرواد حاصل ہو جائے، امریکہ کی آشیرواد حاصل ہو جائے. اور لیکن دیکھیے ہماری عوام کا عجیب معاملہ ہے. ایک تو یہ چیزیں ذاتی سطح پہ قبول کر لیتے ہیں، آزادی بھی ذرا زیادہ آ گئی تو ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، سارا کچھ لگتے ہیں. لیکن وہ جو امریکہ یہ یورپ ہے نا، بڑی عجیب بات ہے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ ان کی تہذیب کو ذاتی زندگی میں قبول کرتے ہیں، ہاں، لیکن اجتماعی سطح پر اگر قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اگرچہ مغربی تہذیب کا بڑا غلبہ ہوا ہے، لیکن بڑی ریزسٹ ہوئی ہے، بڑا ریزسٹنس آئی اس کے. ہم نے سیاسی نظام میں ریزسٹ نہیں کیا، ہم نے جمہوریت یہ وہ سب کچھ لے لیا، ہم نے اپنا معاشی نظام میں ریزسٹ نہیں کیا، سود یہ وہ سب جائز سب کر لیا. لیکن معاشرتی نظام میں جو جس پر یورپ سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے، اس میں مقابلے میں ہمارا دین بھی سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے. معاشرتی جو ہے کہ ہمارا دین معاشرتی سطح پہ دین جو ہے ہمیں جو سبق سکھا رہا ہے، وہ فرد کو اور اس کے خاندان کو، اس کے گھر کو اسلامائز کر رہا ہے، اس کو اسلام کی بنیاد پہ کھڑا کر رہا ہے. اسی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے یورپ، اور یہ ریزسٹنس ہے جو، اور یہ ایک جنگ ہے جو اب تک چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگرچہ اب اس جنگ میں ہمیں بہت مسلمان کی اور اسلامی تہذیب کو خاصی پسپائی ہوئی ہے. یہ چیزیں جو سامنے آ گئی، ایل جی بی ٹی وغیرہ، اور یہ وغیرہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ان کا تو نام لینا بھی گناہ تھا نا کسی زمانے میں ہمارے یہاں. لیکن اب لوگ اس کا نام، ان کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ریزسٹنس بھی آ رہی ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ میڈیا کی آزادی کے جو دو پہلو تھے نا، ایک یہ والی آزادی تھی، مطلب آزادی جو نیگیٹو آزادی تھی، ایک دوسری آزادی تھی جس میں سیاسی شعور کی آزادی نسبتاً لوگوں کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں امریکہ جس طرح مشرف باز معاملات میں امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا تھا نا، امریکہ بھی مشرف کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا تھا. امریکہ کو پتا تھا کہ اگر یہ چینلز وغیرہ عام ہو گئے، کھل گئے، تو یہ مشرف کے خلاف جائیں گے، مشرف کے خلاف ہی جائیں گے. جس کو بولنے کی آزادی ملی وہ بولے گا، وہ کہے گا مشرف کی حکومت ہے. تو امریکہ بھی ڈبل گیم کر رہا تھا، ایک طرف مشرف کو آشیرواد دے رہا تھا، ایک مشرف کی اس پالیسی کو دیکھ رہا تھا جو اس نے کھلی فضا جسے وہ کہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی تو حکمت ہے، یہ سارے کام جسے کہتے ہیں تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تو بہرحال وہی چینل جنہیں آزادی دی گئی ہے، پھر وہ مشرف. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ اس وقت، اور ڈاکٹر صاحب اس وقت جب میڈیا میں فحاشی اور رہنے کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ اس وقت اس کی آزادی کے دوسرے پہلو پر آپ کی بالکل جی ہاں، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بھی ذہن تھا کہ یہ ہونا چاہیے. یعنی ڈاکٹر صاحب ایک بات کے تو ہمیشہ شدت سے حامی رہے نا کہ بڑاس نکلنی چاہیے، کسی بندے کو اندر بند نہیں کر دینا چاہیے، کسی حبس پیدا نہیں کرنا چاہیے، کسی بندے کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھ دینا چاہیے کہ وہ بات نہ کر سکے. اگر یہ آپ چیزیں کریں گے تو اس کے غلط نتائج، اس کے نقصان دہ نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے بہت چیزیں کی ہیں قوم پرستوں وغیرہ کے بارے میں، خام خواہ کی جکر بندیاں کی ہیں، تو انہیں کھلنے کا موقع تھا، ان کا وہ خود سامنے آ جاتے، وہ خود بے نقاب ہو جاتے تھے صحیح لفظ ہے عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے. آزادی ہونی چاہیے، کھل کے بات کرنی. البتہ یہ ہے کہ اس آزادی میں ایک چیز ہے کہ مذہبی معاملات کو ضرور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی مادر بدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. جو محترم ہستیوں کا تقدس اپنی جگہ، لیکن جو سیاسی یوں کہنا چاہیے کہ سیاسی معاملے میں آزادی ہونی چاہیے، سیاسی معاملات کے جو اختلاف ہے ظاہر ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے، اس کے خیالات کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے، اس کے اوپر تنقید نہ کرے. یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے. جی ابھی میں جس بیان کا حوالہ دے رہا تھا اس بیان میں بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ کھل کر اپنے جو رفقا، اپنے جو شاگرد ہیں، حالانکہ عام طور پر مذہبی رہنماؤں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کو اختلاف کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو اجازت ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ چلنے والوں کو اختلاف کا کھلے عام کہتے تھے کہ آپ کھل کر اختلاف کریں مجھ سے، لیکن شعور کے ساتھ کریں، کوئی ذرا سینسیبل. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو بات خاص ایسی آپ کر رہے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب کا دین کے معاملے میں جو نقطہ نظر تھا،
اقامت دین کے حوالے سے جو ان کی ایک سوچ تھی وہ اس حوالے سے بھی اپنے رفقا کی ایک باقاعدہ ایک طرف ذہن سازی کرتے تھے، سمجھاتے تھے، بات کو ان کے ذہنوں میں اتارتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے کسی اور کی بات نہیں سننی، بلکہ خود دوسرے لوگوں کو بلا کر اپنے رفقا کو سامنے بٹھا دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ پاک و ہند کے 100 علماء کو یہ دعوت دی کہ آپ میرے ہاں آئیں اور اپنے جو میرا نقطہ نظر ہے اقامت دین کے بارے میں، جو میرا دین کا دین کا جو جامع تصور دیا ہے اس کے بارے میں آپ کھل کر رائے دیں، اور اپنے رفقا کو کہا کہ مخالفوں کو بھی بلایا، سارے مخالف ہی تھے، حق میں کون تھا، سارے وہاں ان کو اپنے رفقا کو سامنے بٹھا دیا۔ بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اس سطح پہ بھی یہ حال ہے، اکثر لوگ، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنا نقطہ نظر ان کو بھیجا، میرا نقطہ نظر یہ ہے، اب آپ کو حق حاصل ہے کہ میرا نقطہ نظر کو پڑھیے، دیکھیے، اس پر سوچیے، اور پھر آپ کی اس کی یا حمایت یا مخالفت کیجیے۔ میرے کا 6 روزہ محاضرات جو انتہائی افسوس کی بات ہے، اکثر آتے میں نے وہ پڑھا ہی نہیں جی، میں نے وہ تو لینے کے آئے ہو یہاں، بھئی کہا تو تھا وہ پڑھ کر آؤ، اس کو تنقید کرو، اس کی تائید کرو، یا تنقید کرو یا تائید کچھ کرو، اکثر یہ پڑھا، اور ایک تو 100 میں سے 25 آئے، اور 25 کا بھی یہ حال تھا کہ 20 نے یہی کہا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں۔ تو پھر مطلب ہے کہ وہ ایک بڑے بڑے جید علماء نے حمایت بھی کی اس پورے اوورال تھاٹ کی اور فکر کی، جزوی طور پر کچھ چیزیں بس یہ تو مجموعی کیسے بہت بہت شکریہ بے صاحب۔ آج ہم نے مشرف صاحب کے زمانے کا جو شروع کا پیریڈ تھا اس سے جو اصول تھے جو ہم نے تاریخ کے دیکھے ہیں، اس کو جو موجودہ حالات ہیں اس کے ساتھ بھی ہم نے ٹیلی کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، اور جو آپریشن ہوئے وزیرستان وغیرہ میں، اور جو لال مسجد والا معاملہ ہوا، اور جو وکلاء کی تحریک چلی، اور پھر مشرف صاحب نے NRO دے کر باقی دوبارہ سیاسی جماعتیں آئیں، وہاں پہ انشاءاللہ ہم باہر لے کے چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔